اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آج جو ہے ہم آیت نمبر 3 سورہ ابراہیم علیہ السلام میں سے آیت نمبر 3 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، اور آپ سے یہی ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تاکہ ہمیں بھی فائدہ پہنچے اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے، اور خدا تعالی ہم سب پر راضی ہو جائے، اور خدا تعالی جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے جو مشکلات ہیں وہ رفع فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ الذین، یہ الف ہم الف پر زبر خود دے سکتے ہیں کیونکہ نون کتنی ہے، یا تو نلذین پڑھیں یا الذین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ یستحبون، جو محبت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سین جو ہے یہ چاہت کے معنی دیتی ہے باب استفعال میں، ٹھیک ہے، چاہت کے معنی دیتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ نماز رہ جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم جس کھیل میں لگے ہوئے ہیں وہ کرنا ہے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، نیٹ میں لگے ہوئے ہیں، جو ہماری مصروفیات ہیں اس میں گیم میں لگے ہوئے ہیں، اور مختلف برے برے کاموں میں۔ یہ تو خیر مباح کام ہے اگر ان کو جائز انداز سے کیا جائے، لیکن برے کاموں میں وہ لگے رہتے ہیں۔ تو نماز رہ جاتی ہے، غریبوں کی خدمت رہ جاتی ہے، والدین کی خدمت رہ جاتی ہے، تو یہ سارے کام اللہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں، زیادہ چاہتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اے میاں نماز دویندہ پہیں، مسجد دویندہ پہیں، بس کیا تھی سی، انتے تاش کھیلوں، انتے بہوں، ٹھیک ہے، کوئی اور، ٹھیک ہے، تو روکتے ہیں، یا ایسے نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں انحراف لانا چاہتے ہیں، ٹیڑھا پن۔ کوئی سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو ایسے انداز سے اس کو پھنسانا کہ اسے وہ اچھے کام چھوڑ جاتے ہیں، یعنی اس کو برے راستے پر لگانا، اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا، اچھا شکوک و شبہات پیدا کرنا، دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ جیسے کہتے ہیں جی یہ ایام سے مراد جو ہے امام زمانہ ہے، جمعہ کا دن کیسے ہے؟ جمعہ سے مراد تو امام زمانہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی ضعیف حدیث آ بھی گئی ہے، خود اگر کہتے ہیں امام زمانہ ایام میں سے ہے، تو خود امام زمانہ جمعہ کو پسند کرتے ہیں، خود امام حسین جمعہ کو پسند کرتے ہیں، خود رسول خدا جمعہ کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے جمعہ کی بنیاد رکھی ہے، تو پھر کیا ان روایات میں کوئی تصادم ہے؟ جن کو آپ ایام سمجھتے ہیں وہ ان ایام کو پسند کرتے ہیں، جمعہ جیسے ایام کو، یوم کو، تو پھر تو ایسی مطلب وہ باتیں کرنا اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان میں کجی پیدا کرنا، ٹھیک ہے، تو ایسی وہ کہ اس کو کہتے ہیں ٹیڑھا پن۔ جیسے حر نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں بھئی، حر کو جو موقع ملا ہے وہ جو ہے عین ٹائم اس نے جب توبہ کی ہے، توبہ کے بعد تو اس کی کوئی بھی نماز ضائع نہیں ہوئی۔ جب سے وہ امام حسین کو ملا ہے اس میں نرم گوشہ پیدا ہوا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے وہ جس راستے پر تھا، جس انداز سے تھا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا پھر کہیں گے یہ کجی پیدا کرنے کی مثالیں ہیں۔
پھر تیسری وہ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی ہے، تو پھر ہم کیوں نماز پڑھیں؟ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی مطلب اسی کا ایک کجی کا ایک حصہ ہے، ٹیڑھے پن کا ایک حصہ ہے۔ بھئی کتے پر کوئی نماز واجب ہے؟ نماز کا اچھا اگر دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو نماز کا ماننا ہے اللہ کی ماننا، نماز کا مطلب ہے اللہ کی ماننا، بندہ بھی اللہ کی مانتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ یعنی تم اگر اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھ رہے، کسی اور کی طرف جا رہے ہو، تو تم اللہ کو نہیں مان رہے، جس طرف جا رہے ہو اس کی مان رہے ہو، اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو۔ وہ کوئی کام ہے، وہ کوئی بندہ ہے، جو بھی ہے، تو تم اگر نماز پڑھتے ہو تو اللہ کی مانتے ہو، نہیں پڑھتے تو نہیں مانتے۔ اس نے بھی اللہ کی مانی ہے کہ وہ اس کی فطرت میں تو بھونکنا تھا، وہ نہیں بھونکا، اس نے وہ ان کی حفاظت کی ہے، اس نے تو اطاعت خدا کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیک بندوں کو بچایا ہے اس نے، اور بیٹھا رہا ہے جس طرح امین بیٹھتے ہیں دروازے پر۔ تو یہ ایسی مثالیں ہیں جو کجی پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ آخر میں یہ تین باتیں کر کے آخر میں قرآن نے نتیجہ دیا ہے، قرآن نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے، قرآن نے ان کی ایک شناخت بتائی ہے، قرآن نے ان کی سخت مذمت کی ہے اور آئیڈینٹیفائی بھی کر رہی ہے۔ یہ تین نشانیاں آپ کو جس میں ملیں آپ سمجھیں وہ گمراہ ہے اور خود آپ کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کون کون سی؟ دنیا کو زیادہ پسند کرتا ہے، آخرت کو نہیں پسند کرتا۔ دنیا کی بات ہو دلچسپی لیتا ہے، آخرت کی بات ہو دلچسپی نہیں لیتا، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کام سے، اپنے زبان سے، مختلف طریقوں سے۔ تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کجی پیدا کرتا ہے، ٹیڑھا پن پیدا کرتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس طرح میں نے تین مثالیں آپ کو دی ہیں۔ ان کے لیے، اس بندے کے لیے ایک سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دیکھیں کتنی قیمتی وہ سند ہے، اور اس کو بے عزت کیا ہے، اس کو اس کی شناخت بتائی ہے، اور اس کو نتیجہ دیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیسا ہوگا۔ فرمایا اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں، قریب بھی نہیں ہیں، دور تک چلے گئے ہیں، بعید، دور تک چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنا ایک واضح نتیجہ ہے۔ اب آپ کوئی نہ سمجھے، کوئی اس کو یا اس کو سنی انسنی کر دے تو اور بات ہے، اس میں کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ اظہر من الشمس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کھول کر بتا دی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمارا یہ جہان بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔